السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں زہیب خٹک۔ انگریزی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ وین ان روم ڈو از دا رومنز ڈو، یعنی جب آپ روم میں ہوں تو ویسے کیجئے جیسے رومی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک، کسی معاشرے، کسی تہذیب و تمدن کا حصہ ہوں، کسی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوں بحیثیت انسان آپ کا ہونا لازم ہے، تو وہاں پہ آپ ان کی ریلیجس اور کلچرل ویلیوز کا جو ہے احترام کریں گے اور ان کو جو ہے کوئی تضحیک کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن یہ میں نے بات کی انسانوں کے لیے۔ اب ہمارے ہاں ایک جانور نما مخلوق پائی جاتی ہے جن کو دیسی لبرلز کہا جاتا ہے، جن کا کوئی ریلیجیس ویلیوز سے، کلچرل ویلیوز سے، کسی قسم کے انسانی معاشرے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ جانوروں کی پیداوار ہیں، کیونکہ وہ ہومو سیکشولیٹی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو لیگلائز کرنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کو انسان تو سمجھتا نہیں ہوں۔ تو یہ جانوروں کی پیداوار ہیں۔ یہ جانور جو ہیں ہمارے معاشرے میں، انہوں نے کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہم جو ٹی وی ایوارڈز ہیں ان کا انعقاد ہوا، جو اس میں انہوں نے لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ مجھے تو پہلے تصویریں دیکھ کے لگا کہ شاید یہ کوئی ہالیوڈ پارٹی ہوگی جس میں یہ عجیب و غریب جو ہے کوئی جن چڑیل بھوت بن کے آئے ہوئے ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا نہیں، یہ تو ایوارڈ شو ہے۔ شکلوں پہ پھٹکار لنتیں پڑی ہوئی ان کی، جو انہوں نے لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ کیا آپ نے اس طرح کے لباس، آپ مطلب ذہن پہ بہت زور ڈالیے، اس طرح کے لباس کبھی آپ نے معاشرے میں کسی انسان کو پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ مطلب چاہتے ہیں کہ ہم گوروں کو فالو کرتے کرتے گوروں سے آگے نکل جائیں۔ وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یورپ میں حضور ہمارے اسلاموفوبیا اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، مسلمان خواتین کے، بہنوں بیٹیوں کے جو ہے ان کے حجاب سر سے کھینچ لیے جاتے ہیں، ان کو چھریاں مار دی جاتی ہیں، اس کو یہ جو ہے نا نہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار وہاں کے لاز ہیں، کیوں آپ حجاب پہنتے ہیں؟ وہاں کے لاز کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی لاز کی، کوئی کلچرل ویلیوز، کوئی مورل ویلیوز کا رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ پھر کہتے ہیں جناب کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی شادی بیاہ کے فنکشن پہ دیکھا ہے کوئی بندہ دھوتی اور بنیان پہن کے آیا ہو؟ نہیں دیکھا نا، کیونکہ یہ سینس ان کو، لاجک ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار شادی پہ جانا ہے تو اچھے سے جو ہے تہذیب یافتہ کپڑے پہن کے جانے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے اچھے لگیں، ہم دکھنے میں اچھے لگیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی بندے کو آپ نے جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے کوئی شارٹس پہنے ہوئے، چپل پہنے ہوئے یا بنیان پہنے ہوئے جاتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں جاب انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میں سوٹ ٹائی پہن کے تمیز سے، تہذیب سے جو ہے بال شل کنگھی کر کے، داڑھی شڑی بنا کے، یا جو خاتون ہوں گی وہ تھوڑا بہت لائٹ میک اپ کر کے، تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے فارمل لک میں جائیں گی کہ تاکہ جو ہے مجھے وہ جاب مل جائے۔ رائٹ، یہ لاجک ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ لاجک ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اس کی کوئی کلچرل ویلیوز ہیں، کوئی جو ہے ان کی جو ہے ریلیجس ویلیوز ہیں، ہم ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں جب اس طرح کی ہم چیزیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں صرف آپ کے حد تک نہیں رہتی، وہ معاشرے کے نیچے گراؤنڈ لیول تک آ رہی ہیں، آپ کی لوور مڈل کلاس تک کو جو ہے وہ اس نے تباہی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں معصوم، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کو ان گندے لیرکس کا جو گانے ہیں آج کل آ رہے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں، اس پہ وہ ناچ رہے ہیں۔ یہ امپیکٹ نیچے تک آ رہا ہے۔ یہ چند جو لنڈے کے لبرلز ہیں، انہوں نے تباہی پھیر کے رکھی ہے اس معاشرے کی۔ میں بار بار ایسے ٹاپکس پہ جب بھی ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری اگلی سانس ہوگی کہ نہیں، لیکن یہ ویڈیوز رہیں گی، آپ دیکھیے گا آنے والے 5 سے 10 سالوں کے اندر معاشرے کی تباہی پھر چکی ہوگی۔ یہ ہماری جو 60% ینگ پاپولیشن ہے، جنہوں نے آنے والے 5-10 سالوں میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، یہ تباہی پھیر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے بیڑا کیا ملک کا اٹھانا ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دینا ہے۔ جب ان کے یہاں سے دماغ کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، فارغ ہو چکے ہوں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یہ معزول ہو چکے ہوں گے، تو انہوں نے کیا ملک چلانا ہے؟ اس طرح ذہن سازی کر کے آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا دشمن جانتا ہے آپ کے ساتھ 1 to 1 لڑ کے تو آپ کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ آپ اتنی بڑی ایٹامک پاور ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی قوم ہے، تو اس طرح تو اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ترنے والا سمجھ کے ختم کر دیے جائے۔ تو آپ کی نوجوان نسل کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان لنڈے کے لبرلز کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے کہ یہ معاشرے کا ستیہ ناش پھیریں۔ جب آپ کی یوتھ ہی فارغ ہو گئی، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی جو ہے آری ہو گئی، تو کس نے ملک چلانا ہے؟ کس نے جو ہے کسی کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ ایسے آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس پہ غور و فکر کیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے ان کے اوپر نظر رکھیے کہ وہ ایسے گندے انڈے جن کو میں انسان بھی نہیں سمجھتا، ان لوگوں کو فالو کر کے جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی نوجوان نسل کو بچائیے۔ بہت شکریہ۔